ناظرین، محرم شریف کی پہلی رات یعنی چاند رات میں ہر کسی کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ نماز ضرور پڑھنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کافی تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چاند رات یعنی محرم شریف کی پہلی رات کب ہے۔ تو دیکھیے 19 جولائی بدھ کے دن جب پورا دن گزر جائے گا تو جو رات آئے گی مغرب بعد، وہی چاند رات ہوگی، اسی میں آپ کو یہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بارے میں بتانے سے پہلے محرم شریف کے مہینے سے متعلق کچھ خاص باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اسلامی نئے سال اور اسلامی نئے مہینے کی شروعات محرم شریف کے مہینے سے ہوتی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، حرمت ہے کہ اس کی وجہ سے اس پورے مہینے کو محرم کہہ دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ تو محرم شریف اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ شروع ہو تو ہمیں دو کام ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، چاند دیکھنا چاہیے محرم شریف کا، اور دوسرا ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اب چاند کیوں دیکھنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا سال ہے یہ، کیونکہ نئے سال کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ تو جب آپ چاند دیکھ لو گے، دعا پڑھ لو گے، تو آنے والا جو سال ہے، آنے والے جو دن ہیں، مہینے ہیں، وہ آپ کے لیے خیر و برکت والے ہو جائیں گے۔ اب میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ یہ حدیث پاک سنیے۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات جلد نمبر 5 کی حدیث پاک نمبر 3462 میں ہے۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا پڑھتے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ ترجمہ سنیے اس دعا کا: اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو جب آپ یہ دعا پڑھو گے، ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو آنے والا جو دن ہے، جو سال ہے، وہ آپ کے لیے خیر و برکت والا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے اور نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر وہ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، وہ سنیے۔ معجم اوسط میں یہ حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4، حدیث پاک نمبر 6241۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر آنے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے۔ اب وہ دعا کیا ہے، وہ سنیے غور سے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوازم من الشیطان۔ اب اس کا ترجمہ سنیے: اے اللہ رب العزت، اس کو یعنی اس چاند کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی والا اور شیطان سے بچانے والا بنا۔ مطلب جب آپ یہ دعا بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، برکت حاصل ہوگی، خوشی حاصل ہوگی، اور شیطان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چاند دیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ میں تو یہ کہوں گا ہر اسلامی مہینے کا چاند آپ دیکھا کریں اور یہ دعا پڑھا کریں۔ بہت آسان دعا ہے، آپ کو انٹرنیٹ پر کافی آسانی سے مل جائے گی۔ آپ اس طرح لکھ کر سرچ کریں چاند دیکھنے کی دعا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ چاند دیکھنے کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ نیت اس طرح کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر بولنے کے بعد آپ کو نیت باندھ لینا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھنا ہے دونوں رکعت میں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو گے الحمد شریف،
پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، اور بالکل ویسے ہی دوسری رکعت میں باقی پوری نماز ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم تراویح میں پڑھتے نا، یہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوبارہ سنیے، سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو انٹرنیٹ پہ لکھ کے سرچ کرنا تراویح کی دعا، تو اس میں یہ ٹکڑا مل جائے گا، سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا کریے کہ یا اللہ یہ جو آنے والا سال ہے ہمارے لیے خیر و برکت کا ہو، ہمارے رزق میں ایمان کے ساتھ برکت ہو۔ باقی چیزیں آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ نیکی ملتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ساری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو مجھ سے ضرور کمنٹ کر کے پوچھیے، انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔